ہزار یہودی بندر بن گئے۔ جیسا کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں خلل انداز ہو۔ یہودیوں کے یہاں ہفتے کے دن میں دنیاوی کاروبار حرام تھا اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان کہ ہفتے کے دن اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے تھے۔ باقی دنوں میں یہ سب مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ انہوں نے سوچا کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا لی۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گھڑوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گھڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی، تیسرے خاموش رہنے والوں کی، جن میں سے شکار کرنے والوں کی کل تعداد 12,000 تھی۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ غرض یہ کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے، مگر قوت گویائی جاتی رہی۔ جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں شکار سے منع نہ کیا تھا۔ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور چوتھے روز سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسک شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہ اس کی نسل چلتی ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 تا 66۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے
عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت